بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان حافظ ارشد محمود صدر رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے شامل حال ہوں گی اور رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں سے آپ پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور رب کی رحمتیں جو ہے وہ اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے اور اپنی اخروی زندگی کے لیے سامان زیست اکٹھا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کو آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ٹاپک ہے، خصوصاً رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے اندر، کہ زکوٰۃ کے بارے میں پہلے ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، جو ادا کرتا ہے اس پر کیا رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، کون سے اسم کے مصارف ہیں، اور زکوٰۃ کس وقت واجب ہوتی ہے، اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، اور کس انداز کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حافظ محمد نعمان صاحب، وہ تشریف فرما ہے، اور میرے بائیں طرف حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی علم عمر کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی گھڑیاں اس سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئے پروگرام کا آغاز ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ محمد نعمان صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرا گدا میرا منگتا میرا 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 گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا رنگتا میرا غلام میرا گدا میرا رنگتا میرا غلام کرے ابھی طیبہ سے یہ خیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ خیام آئے۔ درود سید کونین کے وسیلے ید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ میرا گدا میرا رنگتا میرا غلام میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ میرا گدا
غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتن نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ماشاء اللہ یہ حافظ نعمان صاحب خوبصورت انداز کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے، کون کون سے اس کے مصارف ہیں۔ تو قرآن نے کن کا ذکر کیا کہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ زکوٰۃ جب دینے وقت یہ ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مالوں سے جب زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، کیا ہر کسی کو دینی چاہیے یا کوئی خاص لوگ ہیں جن کو یہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو قرآن ہماری اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا کیفیت ہو، کس حالت کے اندر ہو، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آج دنیا کے اندر لوگ، معاشرے کے اندر لوگ پھر رہے ہیں، چاہے ان کے زکوٰۃ کے حقدار ہیں یا زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں۔ آج ہر ایک کو یہ پڑی ہے کہ مال و دولت ہمارے پاس آنا چاہیے، لیکن یہ ایک فریضہ ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جو فرمایا سیدنا صدیق اکبر نے تو فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ نماز ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس کے خلاف کیا کروں گا، جہاد کروں گا۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو صاحب ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں۔ تو آپ فرمائیں کہ قرآن پاک نے جو زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں ان کے بارے میں آپ تذکرہ فرمائیں، وہ کون کون سے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، حالت کیا ہے، کس طرح ان کو زکوٰۃ کیا وہ مستحق ہیں، کس طرح کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سٹی 55 کے ناظرین، اس سے پہلے بھی آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم پروگرام سماعت کیا تھا۔ آج زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، کن کو نہیں دینی چاہیے، اس کے حوالے سے بڑے اہم مسائل ہیں، آپ کو توجہ سے ان کو سماعت کرنا ہوگا۔ پہلا مسئلہ جو ابھی پوچھا گیا ہے، تو قرآن کریم نے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن پہ خرچ کرنی چاہیے، کن پہ صرف کرنی چاہیے، انہیں مصارف زکوٰۃ بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا، ان کی کل تعداد 8 ہے، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سادہ سا جو آیت کے اندر مصارف بیان کیے گئے ہیں ان میں فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین زکوٰۃ ہے، مؤلفۃ القلوب جو قرآن نے اصطلاح استعمال کی، اور رقاب یعنی غلام کو آزاد کرنا، مقروض ہے، قرض دار آدمی ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اور مسافر۔ یہ 8 مصارف بیان کیے۔ میں تھوڑی سی تفصیل میں جا کے ان کو بیان کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ فقراء، قرآن پاک نے پہلا جو بیان کیا فقراء کا لفظ، تو یہ فقیر کی جمع ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ فقیر تنگ دست ہوتا ہے، تہی دست نہیں ہوتا۔ تنگ دست تو ہوتا ہے لیکن
تہی دست نہیں ہوتا، اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ علاقے کے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ بندہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ اس کو پیش کر دیں، لیکن اس کو بذات خود سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا ہے مساکین۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور مالی ضروریات کے لیے اسے مالی تعاون کی ضرورت ہو، یہ محتاج ہوتا ہے، تو اسے سوال کرنا بھی حلال ہوتا ہے۔ تیسرا فرمایا عاملین زکوٰۃ ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ اور عشر جمع کرنے پر بادشاہ اسلام نے، حکومت وقت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہو، اور ان سب کو زکوٰۃ فنڈ سے اجرت دی جائے گی، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، ان کے اس عمل پر انہیں زکوٰۃ فنڈ سے ان کی اجرت دے دی جائے گی۔ چوتھا فرمایا مؤلفۃ القلوب جو ہیں، تالیف قلب کرنا۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل موہ لینا، مائل کرنا، مانوس کرنا، یعنی ایسے لوگ جو اسلام کے سخت مخالف ہوں اور کافر ہوں، غریب ہوں، ایسے غریب کافر کے بارے میں جس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم اس کی مدد کریں گے، یہ تنگ دست ہے، تو آنے والے وقت میں یہ اسلام کے دامن میں آ جائے گا، یہ حسن سلوک دیکھ کر جا سکتی ہے۔ اور ایسے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ غربت کے عالم میں، قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور تنگ دست ہیں، تو اگر ان کی مدد نہ کی گئی تو ممکن ہے کہ وہ اسلام سے واپس نہ پلٹ جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے دلی مطلب کہ دل کو مائل کرنے کے لیے، جمانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح غلام کی آزادی، زمانہ تھا اس وقت اسلام کے اوائل میں غلامی کا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلامی کا دور ختم کروا دیا۔ اب فی زمانہ یہ مصرف موجود نہیں رہا، لیکن بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے قیدی کہ جو قید کاٹ رہے ہیں کہ جرمانے کی بنا پہ اگر ان کا جرمانہ ادا کر دیا جائے تو وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جرائم میں جو لوگ عادی، بڑے جرائم کے مجرم کی بات، چھوٹے چھوٹے جرائم میں یا بعض لوگ بلا وجہ ہی وہ دھر لیے جاتے ہیں اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی زکوٰۃ فنڈ سے جرمانہ ادا کر کے ان کو رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ چھٹا ہے مقروض، بندہ قرض دار ہے اور قرض اس کا، وہ بندہ پریشان ہے، قرض ادا نہیں کر پا رہا، غریب ہے، تو زکوٰۃ فنڈ سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد وہ بندہ صاحب نصاب نہ رہے، ٹھیک ہے، صاحب نصاب نہ ہو۔ ساتواں یہ بیان کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور فی سبیل اللہ سے مراد ایک یہ بھی فقہاء نے بیان کی کہ تمام نیکی کے کام، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ کی اطاعت اور نیک کاموں میں تگ و دو کرے، جبکہ وہ زکوٰۃ کا حاجت مند نہ ہو، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ فاضل صاحب، یہ ہمارے جو ادارے ہیں، دینی ادارے، ان کو کوئی حکومتی ایڈ نہیں ہوتی، کوئی حکومت ان کو نہیں پے کرتی، اور وہاں پر بچے جو ہے وہ مسافر، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو کیا وہاں پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہ مسئلہ ذرا تفصیل طلب ہے، ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یہ جو دینی طلباء سب سے بہترین مصرف ہیں۔ زکوٰۃ میں کیونکہ آپ نے یہ مسئلہ کیونکہ چھیڑا ہے، تو زکوٰۃ میں ناظرین اصل چیز ہے تملیک کا پایا جانا، مالک بنایا جانا، ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ان جو دین کے طلباء ہیں ان کو مالک بنایا جائے، ان کی خدمت کر دی جائے، زکوٰۃ فنڈ سے ان کو مالک بنا دیا جائے۔ جب آپ ان کو مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ
مصرف کا سب سے بہترین مصرف یہ دینی راہوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، طلباء ہیں، اور یہ دین کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں، حاجت مند ہیں، تو وہ زیادہ اس کے مستحق ہیں تاکہ دین اسلام کا پیغام اچھے طریقے سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ 8واں جو بیان کیا وہ مسافر ہے۔ ایسا مسافر جو ضرورت مند ہو گیا ہے، اگرچہ وہ گھر میں مالدار ہے، ٹھیک ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن سفر میں اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ بن گیا ہے کہ وہ اس کا کوئی چارہ نہیں کسی طرف سے ہو رہا، تو وہ زکوٰۃ فنڈ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اور وہ لوگوں سے طلب کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ 8 مصرف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے اصل مستحق لوگ ہیں، ان کو صحیح طرح ذہنوں میں بٹھا لیں اور ان تک پہنچا جائے۔ باقی مسائل بھی آپ تک انشاءاللہ ہم ابھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ میں آپ کو پروگرام کرنے کا خوش آمدید کہتا ہوں، اور سلسلہ ہمارا چل رہا ہے مصارف زکوٰۃ کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وہ ہم نے کچھ مسائل ڈسکس کیے، اب دوبارہ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا ساری چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے یا بعض چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور بعض پر واجب نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ دین کے مسائل ہیں اور دین کے لیے آگاہی رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی ذکر ہوا نماز کا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی فضیلت، اہمیت اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کے اندر بھی یہی اعلان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے پہلوؤں کو، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ تمہارا خزانہ ہے جو تم اپنے پاس سنبھال کے رکھتے تھے۔ تو یہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہمیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کس وقت ان پر واجب ہوتی ہے۔ یہ ہم آج کے گفتگو کا سلسلہ جو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت صاحب، پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، یہ بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے، یا ساری چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا بعض چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ ناظرین کرام کو آگاہ کریں۔ جس سے پہلے آپ نے مصارف زکوٰۃ کو تفصیل کے ساتھ جانا ہے۔ اب سوال یہ کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے، تو زکوٰۃ صرف 3 چیزوں پر ہے۔ محققین نے اس کے اندر ہر چیز کو سمو دی ہے۔ 3 بڑی چیزیں ہیں۔ پہلی سونا چاندی، کیسے بھی ہوں، پہننے کے ہوں یا برتنے کے یا رکھنے کے، سکہ ہو، پتھر ہو یا ورق ہو، یعنی کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سونا چاندی کسی بھی حال میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسرا، چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تیسرا، مال تجارت، تجارت کی غرض سے جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ باقی کسی چیز پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی کے اندر جتنے ہمارے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، انہی تینوں چیزوں کے اندر سارے مسائل ہمارے سموئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے 3 مطلب کہ صورتیں تھیں جو ہم نے بیان کی، اسی کے اندر سارے مسائل ہیں جن کو آگے ہم تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ تو صاحب، یہ سونا اور چاندی ہے، تو اس وقت کس وقت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کیا ابھی ہم نے بازار سے گولڈ خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، یا چاندی خریدی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی،
یا یہ ہے کہ سونا ہمارے پاس کتنی مقدار کے اندر ہے اور چاندی ہمارے پاس کتنی مقدار کے اندر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی. یا اور دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ چرائی والے جانور. اب کیا ہے کہ گھروں کے اندر جانور لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, بعض اوقات وہ لے بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ عرصہ جو ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں, کچھ عرصہ باہر بھی لے جاتے ہیں, تو کیا ان پر بھی, اور پھر ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, تعداد کتنی ہونی چاہیے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں. دیکھیں, سونا یا چاندی کوئی بھی مال ہے, اس پہ ہولانِ ہول یعنی پورے 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ صاحب نصاب پہلے سے ہی تھا تو اگلا سال مکمل ہونے تک درمیان میں جو بھی مال اس کے پاس آیا اس پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. تو اس وقت ہماری گورنمنٹ نے جو نصاب پیش کیا ہے وہ 80,933 روپے گورنمنٹ نے نصاب بیان کیا ہے. یعنی جس بندے کے پاس پورا 1 سال اتنی رقم یا اتنی مالیت کا ایسا سامان, سونا یا چاندی, نصاب میں جو چیزیں آ سکتی پڑی ہوئی ہیں, تو ایسے بندے پر زکوٰۃ واجب ہے. جانور بھی وہ, جیسے ہم نے کہا کہ ایک چیز جو تجارت کی غرض سے آپ نے خریدی ہے, تو جو تجارت کی غرض سے, جیسے لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے, جانور بیچتے ہیں, بیچنے کے لیے خریدے ہوئے ہیں, بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ایسے جانوروں پر وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. یہاں پر ناظرین کرام ایک وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ چرائی والے جانور جن کا سال کا بیشتر حصہ وہ چراگاہیں ہوتی تھیں ان کے اندر چرنے پہ گزر جاتا تھا, تو پھر وہ سال کے دوران بھینسیں ہیں تو ان کی ایک مقدار ہے, گائیں ہیں ان کی مقدار ہے, اونٹ ہیں ان کی مقدار ہے. جب اس مقدار کو پہنچے گئے تو اس وقت ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوگی. اگر اس مقدار سے وہ کم ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو اس کے بارے میں آگے ہم چل کر تفصیل سے بیان کریں گے. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے. قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. تو یہ 8 مصارف ہے بیان کیے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں, اگر غریبوں کی صف کے اندر دیکھیں, مسکینوں کے اندر دیکھیں, تو بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے قبیلے کے اندر, ہمارے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں, جو مفلس ہیں. تو کیا ہر ایک کو زکوٰۃ دینی چاہیے, یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ہم یہ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے؟ حضرت صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں کہ کن کن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی, سوال یہ جو ہوا ہے کہ کن کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان میں ان مسلمانوں کو جو ہم بتانے لگیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اگرچہ وہ شرعی فقیر بھی ہوں, ان پہ شرعی طور پہ فقیر کا اطلاق بھی ہوتا ہو. نمبر 1, بنو ہاشم یعنی سادات کرام, چاہے دینے والا ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی, ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ خونی رشتہ ہونے کے بنا پہ یہ پاک لوگ بڑے عظیم لوگ, اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے. سادات کرام عظیم لوگ ہیں اور نبی پاک کے حکموں کے ساتھ خونی رشتہ ہے, اس بنا پہ انہیں یہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر آپ کے قریب ایسا کوئی سید ہو کہ جو مالی طور پر کمزور ہو, اسے ویسے اس کی خدمت کرنا اعزاز سمجھ کر, تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا. حضرت صاحب یہاں پر ایک اور میرے ذہن کے اندر ایک بات آ رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ طیبہ ہے اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقے کی کھجوریں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی تھی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں نکال کر پھینک دی تھی. فرمایا یہ ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے, یہ لوگوں کا حق ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ زکوٰۃ جو ہے, جیسے آپ نے بیان کیا کہ یہ کہ مال کی میل کچیل ہے, لہٰذا کیونکہ یہ سادات ان کا مقام مرتبہ ہر اعتبار سے بلند ہے, اگر ہمیں ضرور ان کی خدمت کرنی چاہیے. خدمت کرتے وقت ہمیں زکوٰۃ نہیں
بلکہ ایسی صورت کے اندر ہدیہ، تحفہ، گفٹ کی شکل کے اندر ان کو دینا چاہیے، جتنا ان کا مقام اعلیٰ ہے ہمیں اس اعتبار سے ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ خدمت جو ہے یہ انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر انسان کے لیے عزت کا باعث بھی ہے، چھٹکارے کا باعث بھی ہے۔ اگر ناظرین کرام یہاں میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ مجوسی والا واقعہ جس کے پاس وہ ایک سیدزادی آئی تھی اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سمیتے ہوئے اس نے کیا کیا تھا وہ مجوسی، لیکن اس کو کھانا کھلایا، اس کو عزت دی، احترام دیا۔ اور ایک مسلمان نے کیا کہا تھا کہ تو اگر سیدزادی ہے تو مجھے کوئی سند دے، مجھے اپنے سید ہونے کی کوئی دلیل پیش کر دے، لیکن اس مجوسی نے کوئی دلیل نہیں مانگی تھی۔ اب کیا کرم ہوا ہے، وہ مسلمان بھی خواب دیکھتا ہے کہ ہے وہ مجوسی تھا لیکن جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ مسلمان سامنے اس کا مقام جنت کے اندر ہے، داخل ہونے لگتا ہے۔ تو یہ پوچھا جا رہا ہے اے آنے والے، اس مکان کے اندر تو نہیں داخل ہو سکتا۔ کہا کیوں نہیں داخل ہو سکتا؟ اس کے اوپر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ کہا اس لیے کہ تو اپنے مسلمان ہونے کی کوئی سند لے کر آ۔ اب اس کے ذہن کے اندر وہ جب خواب سے اٹھا تو دوڑتا ہوا ڈھونڈ رہا ہے وہ سیدزادی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ مجوسی کے گھر ہے، اور جا کر کہنے لگا یہ تو ہمارے ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ اب مجوسی نے کہا یہ تمہارے نہیں، اب یہ ہمارے ہیں۔ کیوں؟ کہ فرمایا کہ اگر تو خواب میں یہ معاملہ دیکھ چکا ہے تو میں بھی یہ معاملہ دیکھ چکا ہوں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اوپر کرم فرما دیا ہے۔ اب میں مجوسی نہیں رہا بلکہ اب میں کیا ہو چکا ہوں؟ مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، سید زادہ ہے، وہ اگر زبان سے یہ کہہ دیتے کہ میں سید ہوں، اسے پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نسبت مصطفیٰ کو دیکھ کر، تعلق مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کی خدمت کر دو، اگلے جہان اللہ تعالیٰ محبوب کی نسبت کے صدقے ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ واجد صاحب آپ بیان کر رہے تھے کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ ایک تو میں نے بنو ہاشم بیان کیا، دوسرا یہ ہے کہ اپنی اصل کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ مثال کے یعنی جن کی اولاد سے یہ زکوٰۃ دینے والا ہو، جن کی اولاد سے زکوٰۃ دینے والا، جیسے ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ان کو کیونکہ یہ اصل ہیں ان کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح تیسری جو چیز ہے اپنی فرع، یعنی یہ جو اس کی اولاد میں سے ہوں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، یعنی ان کو نیچے تک جہاں تک جا سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح چوتھا جو ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فقہائے کرام نے لکھا ایسا غنی آدمی اس کے نابالغ بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک بندہ صاحب حیثیت مالدار ہے، اس کے نابالغ بچے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ بچے باپ کے تابع ہوتے ہیں، اس کی کفالت میں ہوتے ہیں، اس لیے غنی کے نابالغ بچوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح کوئی کافر ہو یا بد مذہب ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ اصول ہیں، ان اصول کو اگر ذہن میں بٹھا لیا جائے تو زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل جو ہیں انسان ان کو خود ہی آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے کیونکہ معاشرے کے اندر یہ بھی باتیں رائج پا چکی ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کرسچن عورتیں یا کرسچن مرد جو ہے وہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں نفلی صدقہ ہے، اگر وہ مجبور ہے، اس حالت میں ہیں، تو یہاں پر فقہاء نے لکھا ہے نفلی صدقہ ان کو دے سکتے ہیں لیکن فرضی صدقہ آپ ان کو نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کا حق ہے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو زکوٰۃ دے، اپنے پڑوسی دیکھیں، اگر ان کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دے، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنی بستی کے اندر دیکھیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ یہ سارا سب سے زیادہ جو ہے اس بات کے مستحق ہے۔ تو ناظرین اکرام، جہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پروگرام صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ صرف زکوٰۃ کے بارے میں، کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس کے بارے میں
گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم بات کر رہے تھے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، اس کا ذکر کیا۔ اب زکوٰۃ کن کو دینی افضل ہے، کن کو دیں گے زیادہ اجر ملے گا، کن کو دیں گے زیادہ ثواب ملے گا، کون ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ تو صاحب اس کے بارے میں آتے ہیں کہ اب زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، ہم یہ عمومی طور پر نہیں دیکھتے کہ کس کو دیں گے زیادہ اجر ملے گا، کس کو دیں گے زیادہ ثواب ملے گا، جو آ گیا اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر آج جو پیشہ ور گداگر ہیں وہ ہر دروازے پر آ کر دستک دے رہے ہیں، اور ان کے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر خود زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہوتی ہو، ان کے پاس اتنا گولڈ ہو، اتنی دولت ہو، لیکن وہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ اب یہ پیشہ ور لوگ جو ہیں، انہوں نے جو اصل مستحق ہیں، اصل حقدار ہیں، ان کا بھی حق انہوں نے مار کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارے محلوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرتے۔ سب ایسے لوگوں کے بارے پتہ ہے کہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، ان کے گھروں کے اندر کھانا نہیں پکتا، لیکن وہ کسی کو بتاتے تک نہیں ہے کہ ہمارے حال کی کیفیت اور ہمارے گھر کی حالت یہ ہے۔ تو سب اس کے بارے میں بتائیں کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، مقام زیادہ رتبہ ملتا ہے، زیادہ اجر ملتا ہے، اور کن کو دینے سے ثواب کم ملتا ہے۔ زکوٰۃ تو جب دیں گے تو ادا تو ہو جائے گی، لیکن یہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ کس جگہ دیں گے تو زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر کسی غریب کو تم صدقہ دو تو تمہیں 1 ثواب ملے گا، لیکن وہی صدقہ اگر تم اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو صدقہ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، رشتہ داری نبھانے کا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وجہ سے ایک اس کا ثواب ملے گا، دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اول خویش بعد درویش، یعنی پہلے اپنوں میں ڈھونڈو، اپنے جو قریبی لوگ ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے اعزاء و اقربا میں، رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوں گے، ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بہن بھائی غریب ہوں تو پہلے ان کا حق ہے، بہن بھائی غریب ہوں پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد پھر ان کی اولاد کا، یعنی کہ اگر بہن بھائی کو نہیں دی تو اس کے بعد پھر ان کی اولاد کا حق ہے۔ اب یہ زکوٰۃ کی ایک ترتیب ہمارے فقہا نے بیان کی ہے کہ کن کو زکوٰۃ دینا افضل ہے سب سے زیادہ، تو سب سے پہلے بیان کیا غریب بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دینا سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد اگر افضل ہے تو وہ انہی بہن بھائیوں کی جو اولاد ہے ان کو دینا سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد جو بیان کیا پھر چچا کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر پھوپھیوں کا نمبر آتا ہے، پھر ان کی اولاد کا، اس کے بعد پھر ماموں اور خالاؤں کا نمبر آتا ہے، اور پھر ان کی اولاد کا نمبر ان کے بعد آتا ہے، یعنی کہ اس ترتیب کے ساتھ زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ اور پھر ایسے رشتہ دار جو ماں، بہن، بیوی یا لڑکیوں کی طرف خاندان کی آپ کی منسوب ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح پھر پڑوسیوں کا، پھر اہل پیشہ کا، اور پھر اہل شہر کا۔ یہ ترتیب ہے زکوٰۃ دینے کی کہ کن لوگوں کو دیں تو زیادہ افضل ہے، زکوٰۃ کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اصل لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تھوڑی سی محنت ہے، انہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ پیشہ ور جو لوگ ہیں، حضرت صاحب نے جیسے بات کی، ہو سکتا ہے وہ خود ان پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، جیسے ہم نے ابھی بیان کیا کہ گورنمنٹ نے جو نصاب بیان کیا ہے 80,933 روپے، جس بندے کے پاس پورا 1 سال گزر گیا، اتنے روپے یا اتنا زیور، اتنی مالیت کا جس کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ 1 تولہ زیور ایک عورت کے پاس ہے، 1 روپیہ ساتھ اس کے پاس ہے، تو ایسی عورت کو زکوٰۃ دینا اس پہ واجب ہے، وہ زکوٰۃ دے گی۔ اب حضرت صاحب یہاں پھر کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، ہماری عورتیں کہتی ہیں ہم کون سا کوئی کمائی کرتی ہیں، ہم کون سی کوئی جاب کرتی ہیں، کوئی کام کرتی ہیں، ہم کہاں سے ادا کریں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے
اگرچہ اسے وہ زیور بیچنا بھی پڑے تو بیچ کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ہاں اگر اس کا شوہر خوشی سے اس کی طرف سے دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن ذمہ داری اس خاتون کی ہے جو اس زیور کی مالک ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اب دیکھیں کتنے گھروں میں کتنی خواتین ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور جو لوگ کچھ مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں ان کے بچوں کے پاس اتنی مالیت ہوتی ہے، اتنا مال ہوتا ہے، زیور کے مالک ہوتے ہیں بالغ بچے، تو ان بچوں پر بھی علیحدہ جن کے پاس اتنا مال ہو اور بالغ ہوں ان پہ بھی علیحدہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور ہماری اکثریت اس بات سے کوتاہی اور غفلت لاپرواہی برت رہی ہے۔ ناظرین اکرام، اسی وجہ سے جیسے حضرت صاحب بیان کر رہے ہیں، جب زکوٰۃ واجب ہے اور انسان صحیح طور پر زکوٰۃ اگر نکالتا ہے، ہر بندہ جو اس کے پاس مال و دولت ہے، جو اس کے پاس گولڈ ہے، چاندی ہے، جو کاروبار وہ کر رہا ہے، اگر ہم دیانتداری سے ایمانداری سے اپنی زکوٰۃ نکالیں تو جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھا کہ لوگ اپنے زکوٰۃ کا مال لے کر دروازوں پہ کھڑے ہوتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آج ہم صرف اس دولت کے پیچھے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ نکال دی تو ہو سکتا ہے ہمارے مال و دولت میں اتنی کمی آ جائے گی، لیکن یاد رکھنا جس کی ضمانت خود مدینے کے تاجدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں کہ تم صدقہ دو، تم زکوٰۃ اپنے مالوں سے نکالو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ تمہارے مال کے اندر برکت آئے گی۔ آج کیوں ہمارے مالوں سے برکت اٹھ گئی ہے؟ آج کیوں ہمارے کاروباروں سے برکت اٹھ گئی ہے؟ آج کیوں ہر گھر کے اندر یہی رونا ہے کہ ہمارے گھر کے معاملات درست نہیں چل رہے، ہمارے کاروبار درست نہیں چل رہے؟ کیونکہ ہم نے دین کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسلام کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی دنیا کی ہوس کو مٹانے کے لیے ہم نے ساری چیزیں پس پشت ڈال دی ہیں۔ کاروبار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ جب دکان پر جاتے تھے دکاندار سے وہ جو بیع و شراء کے مسائل جو ہیں وہ پوچھتے تھے، اگر نہیں آتے ہوتے تو عمر فاروق کوڑے مارتے تھے۔ آج آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، الا ماشاء اللہ نہیں بیع شراء کا پتہ ہی نہیں ہے کہ بیع شراء ہے کیا، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ ایسا آج تو معاملہ یہ بن چکا ہے نا، آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جائیں، چیز خریدنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے لی تو اتنے کی ہے لیکن آپ کو اتنے کی دیں گے، قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے، اب آپ کو اتنے کی ملی ہے، آپ کیوں اتنی کمی کر کے دے رہے ہیں؟ پھر بھی آپ، اور پھر کہتے ہیں جی آپ کے لیے صرف ہے۔ ہر بندے کے ساتھ یہی معاملہ ہے، یہ قانون غلط ہے، یہ اصول غلط ہے۔ آپ اپنے جو کپڑا خریدا ہے، جو مال خریدا ہے، آپ اس کی قیمت ہے، پھر اس کے اوپر جتنے آپ کے اخراجات آئے ہیں آپ سارے اس کے اندر آپ مناسب منافع رکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ مال اتنے کا پڑا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اتنے کا خریدا ہے، یہ جو خریدنے کا کہا جائے گا یہ غلط ہو جائے گا اور یہ جھوٹ کے زمرے کے اندر آئے گا، اور اسی وجہ سے ہمارے کاروبار کے اندر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پھر زکوٰۃ نکالنے کا وقت آتا ہے، ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ جب زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ میل کچیل ہے، اور جب یہ میل کچیل آپ نہیں نکالیں گے وہ آپ کے مال کے اندر ہوئے گی، اور مال کے اندر جب یہ شامل ہو جائے گی تو یہ مال کو بڑھنے نہیں دے گی بلکہ مال جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، زکوٰۃ دیتے وقت کیا یہ حضرت صاحب بتانا چاہیے لوگوں کو جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے یا ویسے ہم اس کو دے سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ فرمائیں۔ یہ سوال اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آیا ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ یہ جو تمہیں دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ ہے، یہ بتانا ضروری ہے؟ تو اگر زکوٰۃ لینے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ زکوٰۃ ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ لینے والے کا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ اس کا زکوٰۃ لینے کا اہل ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں زکوٰۃ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں لیکن اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ سوال بھی نہیں کرتے اور زکوٰۃ لینا پسند بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں کو بتانا ضروری نہیں۔ آپ ویسے ان کو بطور ہیلپ
ان کی مدد کے، ان کے ساتھ تعاون کے آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور کسی کو یہ بتانا بالکل بھی لازمی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ بس یہ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، جس کو دیا جا رہا ہے وہ اہل ہو، یعنی فقیر ہو، غریب ہو، یا قرض دار ہو، ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، شرعی طور پہ جس کے اندر یہ شرعی اصولوں پہ وہ پورا اترتا ہو، اس کو خاموشی سے زکوٰۃ دے دی جائے، اپنی طرف سے اسے تعاون پیش کر دیا جائے کہ یہ میری طرف سے تعاون ہے، آپ اسے قبول کر لو، تاکہ وہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، بتانا لازمی نہیں۔ تو ناظرین کرام، ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر جڑی بڑی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر سارا سال ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں کہ ہم نے اگر وہ بات نہیں مانتا، وہ کمزور ہے، ہم نے اس کو کوئی سوال کہا ہے، ہم نے اس کو کام کہا ہے، اور وہ ہماری بات نہیں، کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں مانتا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو تجھے زکوٰۃ دی تھی، ہم نے تجھے مال دیا تھا، تیرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے تجھے دیا تھا۔ اور قرآن ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات جو ہے وہ احسان کر کے اور عزا دے کے یہ اپنے باطل نہ کر لو۔ تم نے دیے کس کے لیے دیے ہیں؟ ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اور یاد رکھیں ناظرین اکرام، یہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ شکر کرو رب کی ذات کا ہمیں کرنا چاہیے کہ کوئی مستحق ہے جو اپنا حق ہم سے لے رہا ہے۔ اگر ہم نے آج وہ حق ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن ان غریبوں کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گربان ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کے پاس اونٹ ہے، جس کے پاس بکریاں ہیں، جس کے پاس گائے ہے، وہ کل قیامت کے دن اگر ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو وہ کیا کریں گی؟ وہ اونٹ آئے گا اس بندے کو روندے گا، گائے آئے گی وہ بندے کو روندے گی، بکریاں آئیں گی وہ سینگوں کے ساتھ جو ہے بندے کو ماریں گی۔ پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ فرمایا جائے گا یہ وہ مال ہے جس سے تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ تو ناظرین کرام، اسلام نے جو ہمیں اصول، اسلام نے جو ہمیں قواعد دیے ہیں، ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا سلسلہ جاری ہے زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں، کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کو نہیں دینی چاہیے، اور کن کن چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے، اور صحیح طور پر ان سے کی رہنمائی لے کر ان کو ادا کرنا زکوٰۃ یہ بڑا ضروری ہے۔ آج ہم اس کے اندر بے شمار کمیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں، وقتی طور پر اپنی دولت کو بچانے کے لیے 100 ہیلے بہانے کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنے ہاتھوں سے یہ رقم نکال لیں گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ آج جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، یہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے ایک بہترین ذخیرہ ہوگا، اور ہمارے لیے جمع پونجی ہوگی، اور اس وقت ہم کہیں گے کاش ہم نے دنیا کے اندر اپنے لیے کوئی چیز نہ بچا کر رکھی ہوتی، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوتا، تاکہ آج ہمیں کل قیامت کے دن کا جو ذکر ہے کہ آج ہمیں سکون ملتا، آج ہمیں راحت ملتی۔ تو اگر ہم سارا مال نہیں نکال سکتے، جو ہمارے اوپر فرض ہے، جو ہمارے اوپر لازم ہے، وہ تو ہم کم از کم نکالیں تاکہ اس سے ہم سرخرو ہو سکے۔ تو ناظرین اکرام، کئی ایسے اور مسائل ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ ہم نے گولڈ بنایا ہے بچی کے لیے، یا ہم نے کوئی رقم جو ہے علیحدہ رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو شادی کرنی ہے، تو حضرت صاحب اس کے بارے میں آپ بتائیں، کیا اس رقم پر جو ہم نے معاشرے کے اندر یہ جو کویشچن ہوتا ہے کہ بچیوں کی شادی کے لیے ہم نے اتنی رقم رکھی ہوئی ہے، یا ہم نے ان کے لیے گولڈ بنا کر رکھا ہوا ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اس میں اس طرح صورتحال بنے گی کہ اگر وہ رقم، وہ زیور اگر بچیوں کی ملکیت میں دے دیا گیا، ان کو مالک بنا دیا گیا ہے، اگر تو وہ بچیاں بالغ ہیں اور ان کو مالک بنا دیا ہے، تو پھر ان بچیوں پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہ جو رقم رکھی ہوتی ہے،
شادی کے لیے یا زیور بنا کے رکھا ہوا ہے، اگر وہ والدین کے پاس ہیں، ان کے وہ اس کے مالک ہیں، بچیاں ابھی اس کی مالک نہیں بنی، تو پھر والدین پہ ہے کہ اس کی وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے رقم شادی کے لیے کسی نے رکھی ہو یا حج کے لیے رکھی ہو یا انشورنس پالیسی کی رقم ہو یا جی پی فنڈ ہو، گورنمنٹ کا جو ہے پراویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے، تو ان سب جتنی بھی یہ رقوم ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن یہ جو بنا کے رکھی ہوئی ہیں زیور یا پیسے شادی کے لیے، اگر تو وہ بچیاں نابالغ ہیں ان کی ملکیت میں کر دیا تو نابالغ جب تک کہ ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بالغ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر والدین کی کسٹڈی میں تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، چاہے کسی بھی قسم کی رقم پیسہ بندے کے پاس موجود ہے اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ کسی اور کے لیے رقم بچا کے رکھتا ہے، اور ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری رقم کسی کے پاس ہے، تو وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے۔ اب کیا ہے کہ مال تجارت، آپ نے 3 چیزیں ذکر کی تھیں کہ ایک ہے کہ سونا چاندی ہے، دوسرا ہے مال مویشی ہے، اور تیسرا جو ہے مال تجارت ہے۔ تو اب مال تجارت ہے کیا چیز؟ کون سا چیز ہے کہ جس کو ہم مال تجارت شمار کریں گے، اور پھر مال تجارت کون سا ہوگا، اس پر کس طرح زکوٰۃ واجب ہوگی؟ مثلا بعض لوگ یہ ہے کہ کہتے ہیں مکان بنایا اور مکان بنا کر ان کو کرائے پر دے دیا، دکانیں بنائی ہیں کرائے پر دے دی ہیں، اب ان سے بھی ظاہری طور پر جو ہے رقم مل رہی ہے، تو کیا اس دکان پر واجب ہوگی زکوٰۃ، یا اس سے جو ہمیں کرایہ مل رہا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اور اس کے علاوہ پلاٹس ہیں، دیگر اس طرح کاروبار ہے، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ مال تجارت ہے کیا، اور پھر اس کے بارے میں یہ بتائیں کہ کب زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے اور کس ریشو سے واجب ہوتی ہے۔ دیکھیں، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ ناظرین اس بات پہ غور کریں، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جسے بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، سال گزرنے کے بعد اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس پر پھر زکوٰۃ بندے پر واجب ہوگی۔ لیکن جو چیز جس وقت خریدی گئی ہے اس وقت بیچنے کی کوئی نیت نہیں تھی، بیچنے کی نیت سے وہ نہیں لی، کوئی پلاٹ لیا ہے، کوئی مکان لیا ہے، گاڑی لی ہے، بنگلہ لیا ہے، کوئی چیز بھی لی ہے، لیکن لیتے وقت خریدتے وقت تو اس کو بیچنے کی نیت نہیں تھی، ذاتی استعمال میں وہ لے لیا یا بچوں کے لیے لے لیا کہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کے حوالے کر دیا جائے گا، تو ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جو جس وقت خریدا گیا اس وقت نیت ہی یہی تھی کہ یہ جو پلاٹ یا مکان میں خرید رہا ہوں، کل یہ اسے میں جب تھوڑی دیر بعد بیچوں گا تو زیادہ نفع مجھے ملے گا، تو یہ مال تجارت بن جائے گا کہ جس کو خریدا ہی گیا تھا تجارت کے طرز پر، بیچنے کے لیے خریدا گیا تھا، تو یہ مال تجارت بن جائے گا، تو ناظرین اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر جو مکان ہے، پلاٹ ہے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا گیا، وہ مکان ہو، دکانیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، وہ اگرچہ 50 کروڑ کی ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان سے جو آمدنی آ رہی ہے، کرایہ آ رہا ہے، وہ کرایہ جو ہے وہ نصاب میں مل جائے گا۔ اگر بندے کے پاس نصاب موجود ہے یا وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، بس صورت دیگر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، ہمارا سلسلہ جو چل رہا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، تو زکوٰۃ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، ان مقدس گھڑیوں کے اندر جن کے پاس مال دولت ہے، جن کے پاس گولڈ ہے، چاندی ہے اور دیگر مال تجارت ہے، اس میں سے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ضرور نکالے، اور زکوٰۃ نکالتے وقت جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں، جہاں اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھتے ہیں، وہاں پر دینی جو مدارس ہیں جن کی حکومت سرپرست نہیں کر رہی، وہ آپ لوگوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، آپ کے عطیات سے چل رہے ہیں، اور ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، یہ بھی ہمارا دینی فریضہ ہے، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے، جہاں پر ہر قسم کے لوگ پڑھتے ہیں۔ اسکولوں کالجز کے اندر ہم
ہزاروں کی تعداد میں اپنی فیسیں پے کرتے ہیں، لیکن جو دینی مدارس کے اندر طالب علم ہوتے ہیں ان کی مدارس کے اندر کوئی فیس نہیں ہوتی، اور ہم ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ضرور نہیں کہ رمضان شریف کے اندر ہی بلکہ سارا سال ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ڈیمانڈ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا حافظ قرآن مل جائے، ہمیں ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے قاری مل جائے، ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے عالم دین مل جائے، لیکن ان کی سرپرستی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان کے اخراجات اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ان کی مالی مدد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں اچھی سے اچھی چیز مل جائے۔ اس کے لیے ہمارا اوپر یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنے جو مدارس ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اب سرچ کریں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تیار ہو رہے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صاحب جب بچے داخل ہونے کا وقت ہوتا تھا تو اب پہلا لیکچر یہی ہوتا تھا کہ اے میرے بیٹو تم میرے پاس آئے ہو، اگر جو نیت یہ لے کر آیا ہے، ارادہ یہ لے کر آیا ہے کہ میں یہاں سے پڑھ کر پائلٹ بنوں گا، میں فلاں بنوں گا، آپ فرماتے تھے کہ آپ نے غلط راستہ چوز کر لیا۔ یہاں کیا تیار ہوتے ہیں؟ فرمایا یا محمد ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تیار ہوتے ہیں، جو یہ ارادہ لے کر آیا، جو یہ نیت لے کر آیا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا غلام بنے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ آپ فرماتے تھے کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی پلکیں اس کے راستے میں بچھی ہوں گی، میں ان کی خود خدمت کروں گا اور میں یہ خدمت کر کے خوشی محسوس کروں گا، لیکن جو یہ نیت لے کر آئے، یہ ارادہ لے کر آئے میں یہاں سے یہ بنوں گا۔ آپ فرماتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ کسی کالجز کے اندر چلے جائیں، یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں، جہاں ڈاکٹر بنتے ہیں، فلاں بنتے ہیں، لیکن یہاں کون بنیں گے؟ یہاں محمد رسول اللہ کے غلام بنیں گے۔ آپ اس راستے کو چوز کریں۔ تو جہاں یہ فریضہ سن انجام دیا جا رہا ہے ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ بے شمار ایسے معاملات ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کا معاملہ ہوتا ہے، پھر کھانے کا معاملہ ہوتا ہے، بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، رہائش کا معاملہ ہے، یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام میں یہاں سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ناظرین کرام جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جو لوگ اولاد کے معاملات کے اندر پریشان ہیں، بیٹوں کے معاملات کے اندر، بیٹیوں کے معاملات کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرمائے، اور خصوصی سٹی 55 اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فضل فرمائے، اور ان کو یہ دین متین کا جو کام کر رہے ہیں ان کو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے توسل سے ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، ہمارا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس کی سرحدوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، جو دین کے راستے پر چل رہے ہیں اور لوگوں کو دین کے راستے پر چلا کر ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو، ان کی کاوشوں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم اپنا فضل فرمائے۔ یہاں پر ہم اجازت لینے سے پہلے ہم نعت شریف سنیں گے، اور ہمارے پاس موجود ہیں بہت ہی اچھے ثنا خوان ہیں حافظ محمد عثمان صاحب، وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بخشش کا میری دوستو، بخشش کا میری دوستو، سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بخشش کا میری دوستو، بخشش کا میری دوستو، سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔
اور پڑھنے لگا درود میں جب سے غرور پر، پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، کہ ہر کام میرے واسطے، کہ ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بخشش کا میری دوستو، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، کہ احسان مند آپ کا، کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بخشش کا میری دوستو، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور دنیا میں بے مثال ہیں وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہیں وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بخشش کا میری دوستو، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں